خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات محترم، کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے یا نہیں؟ آج ہم آپ کو اس ٹاپک پر کچھ باتیں بتائیں گے کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس مانتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں سفر منحوس ہے یا اس کو اسی طرح رچ دیا گیا ہے اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے. اب ہم حدیث کی کتابوں سے اس کا پتہ لگاتے ہیں. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ڈیجیٹل اسلامک ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ حضرات نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب لوگ دوران جہالت میں یہ سمجھتے تھے کہ سفر منحوس ہے، تو آپ نے فرمایا لا سفر، کہ سفر کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بلکہ آپ نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ سفر میں مصیبتیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، تو اس میں میرے آقا نے سفر کے لیے ایک لقب لگا دیا، جس میں آپ نے سفر کو آپ نے فرمایا سفر المظفر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے سفر کامیابی کا مہینہ ہے. تو سفر کو جو مشرکین مکہ ناکامیابی کا مہینہ مانتے تھے، اس کو میرے آقا نے کامیابی کا مہینہ بتا دیا. اب کس کے اندر یہ مجال ہے کہ اس کو ناکامیابی کا مہینہ کہہ دے؟ اور جو کہتے ہیں تو وہ مشرکین مکہ کے عقیدے پر ہیں، اور جو مشرکین مکہ کے عقیدے پر رہے گا ضرور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور استغفار کرے. حضرات محترم، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں صدقہ دینا فرض واجب قرار دے دیا ہے ان لوگوں نے کہ ضروری ہے. حضرات محترم، صدقہ خیرات آپ کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں. یہ لازم یا فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو سفر ہی کے مہینے میں صدقہ دینا پڑے گا. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. بدشگونی جو 128 صفحے پر مشتمل ہے، اس میں سفر المظفر کے تعلق سے بہت سے واقعات منسوب ہیں کہ کائنات کی عظیم شادی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، وہ سفر المظفر میں پہلی ہجری میں ہوئی تھی. سبحان اللہ! میرے پیارے آقا کی شہزادی کی شادی بھی سفر کی 1 تاریخ کو ہوئی تھی، اور سفر المظفر کی 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی کہ جس میں حضرت علی نے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا جس کو 40 افراد بھی مل کر اٹھا نہ پائے. تو یہ فتح خیبر مسلمانوں کو 7 ہجری میں ہوئی تھی. حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سفر المظفر کی 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. بدائن جس میں کسریٰ کا محل تھا، اس کی بھی فتح سفر المظفر کی 16 ہجری میں ہوئی، جو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. میرے بھائیوں، کیا اب بھی آپ سفر المظفر کو منحوس جانتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا سفر، سفر کچھ نہیں، یعنی سفر کی حقیقت کچھ نہیں ہے. میرے دوستوں، حضرت علامہ مولانا الشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عوام اس کو یعنی سفر المظفر کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے دوستوں، یہ کون فرما رہا ہے؟ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں. اور ایک جگہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں. اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، یعنی سفر بھی نہیں کرتے. خصوصاً ماہ سفر کو 13 تاریخ کو منحوس مانا جاتا ہے، اور 13 تاریخ کو 13 تیجی کہتے ہیں. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یعنی جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. حضرات محترم، یہ غلط باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں
کہ ان باتوں کو سنیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ یہ باتوں کو سن کر لوگ بھی ان سے پرہیز کریں اور جو اکابرین نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔